وعن جابر رضی اللہ عنہ قال إنا يوم الخندق نحفر فعرضت قدية شديدة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه قدية عرضت في الخندق فقال أنا نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الميول فضرب فعاد كثيبا أهيل فانكفأت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء فإني رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا فأخرجت امرأتي فأخرجت جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجل فذبحتها وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت يا رسول الله الى آخر الحدیث۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کچھ معجزات عطا فرمائے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ انہی میں سے آج کے اس درس میں ایک معجزے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم خندق کھود رہے تھے کہ اچانک ایک بہت سخت قسم کی چٹان سامنے آ گئی۔ بڑی کوشش کی صحابہ اکرام نے اس چٹان کو توڑنے کی، لیکن وہ چٹان صحابہ اکرام سے نہ ٹوٹی، تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، ہذہ قدیۃ عرضت فی الخندق، یہ ایک بہت بڑی چٹان، سخت چٹان خندق میں ہمارے سامنے آ گئی ہے جو ٹوٹ نہیں رہی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا نازل، میں خود اس خندق میں اتروں گا، اترنے والا ہوں اور اتر کر چیک کرتا ہوں کہ یہ چٹان کیوں نہیں ٹوٹ رہی، اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وبطنہ معصوب بحجر، بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے بطن مبارک پر ایک پتھر باندھا ہوا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں 3 دن ہو گئے تھے خندق کھودنے کے دوران ہم نے کچھ کھایا کچھ پیا نہیں تھا، سخت شدید قسم کی بھوک تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لی اور کدال لے کر اپنے نبوت والے ہاتھوں سے اور نبوت والی قوت اور طاقت سے اس چٹان پر ایک ضرب لگائی۔ جو ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان پر ضرب لگائی، فعاد کثیبا احیل، وہ چٹان ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ گئی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں فوراً اپنی گھر کی طرف گیا، اپنی گھر والی حضرت سہیلہ بنت معوذ انصاریہ سے میں نے پوچھا کہ حل عندک شیء، کیا تمہارے پاس گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز موجود ہے کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج شدید بھوک میں مبتلا دیکھا، تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں گھر آ گیا ہوں، تم یہ بتاؤ کہ گھر میں کچھ ہے یا نہیں ہے؟ تو بیوی نے فأخرجت جرابا فیہ صاع، ایک چمڑے کا تھیلا نکالا اور اس میں کچھ جو تھے، اور جو صرف 1 سا تھے، 1 سا جو تھے، تو وہ 1 سا تقریباً ہوتا ہے 1.25 کلو کا، تو 1 سا جو اس نے اس چمڑے کے تھیلے سے نکالے، اور گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، وہ ہم نے اس کو ذبح کیا، ذبح کر کے اس کا گوشت کیا، اور میری بیوی نے وہ جو پیسنا شروع کیے، پیس کر اس کا آٹا بنایا، اور ہم نے ایسے کیا کہ آٹا پھر بیوی نے گوندا اور وہ جو گوشت تھا اس کو ہانڈی میں رکھ کر چولہے پر چڑھا دیا، اور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میدان جنگ میں غزوہ خندق کے موقع پر میں پہنچ گیا۔ جا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں نے سرگوشی کی، اور سرگوشی کر کے کیا کہا، فساررتہ فقلت یا رسول اللہ ذبحنا بہیمۃ لنا وطحنت صاعا من شعیر،
اے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنی بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا گھر میں، وہ ذبح کیا، اور ایک ساتھ جو ہم نے پیس کر ان کا آٹا بنایا ہے، تو آپ 7-8 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر ہمارے گھر تشریف لے آئیں، آپ کی دعوت ہے ہمارے گھر کھانے کی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فصاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل الخندق ان جابرا صنع سورا فحی حلم بکم۔ تو نبی علیہ السلام نے بلند آواز سے نعرہ لگایا اور بلند آواز سے یہ کہا، کیا کہا کہ اے لوگو، اے خندق والو، یا اہل الخندق، اے خندق کھودنے والو، جابر نے تمہارے لیے ضیافت کا بندوبست کیا، جابر نے تمہارے لیے کھانے کی دعوت کی ہے، تم سارے کے سارے چلو دعوت قبول کرو اور جابر کے گھر کھانا کھانے چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ حضرت جابر کو یہ بھی فرمایا کہ لا تنزلن برمتکم ولا تخبزن عجینکم، کہ اے جابر اپنی ہانڈی کو چولہے سے نہ اتارنا اور اپنے آٹے کی روٹیاں ابھی تک نہ پکانا، حتی اجیئا، یہاں تک کہ میں خود تشریف لے آؤں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور ساتھ آپ کے ساتھ صحابہ اکرام بھی تشریف لے آئے، تو پیارے نبی علیہ السلام کے سامنے آٹا پیش کیا گیا گوندا ہوا، فبصق فیہ، نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دان، اپنا تھوک مبارک اس آٹے میں ڈالا اور برکت کی دعا کی۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی علیہ السلام نے ہماری ہانڈیا کو دیکھا اور ہانڈیا کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دان ڈالا اور برکت کی دعا کی، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا روٹیاں پکانے والی عورت کو بلاؤ، فلتخبز معک، تاکہ وہ آپ کے ساتھ روٹیاں پکائے، روٹیاں پکانے میں مدد کرے، اور وقدحی من برمتکم ولا تنزلوها، اور ہانڈی کو بھی چولہے پر چلا دو اور اس کو اتارنا نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فاقسم باللہ، اللہ کی قسم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی لوگ آئے تھے ان سب نے کھانا کھایا، وانحرفوا وإن بربتنا لتخط كما هي وإن عجيننا ليخبز كما هو، ہماری ہانڈیاں اسی طرح ابل رہی تھی جس طرح پہلے تھی، بھری ہوئی تھی، اور اسی طرح ہمارا آٹا موجود تھا جس طرح پہلے تھا۔ وہ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ افراد صحابہ کرام تشریف لائے تھے، کہتے ہیں میں نے ان کی گنتی کی، وہ 1000 بندہ تھا۔ کتنا؟ 1000 بندہ تھا، چھوٹا سا بکری کا بچہ، اور ایک ساتھ جو، اور کان میں جا کر سرگوشی بھی کی تھی کہ صرف 7-8 بندوں کو لے کر ان کے کھانے کا بندوبست ہے، زیادہ کا بندوبست نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاروں کو اور اپنے جام بازوں کو اور اپنے اوپر جان نشاور کرنے والوں کو کیسے بھوکا چھوڑ دیتے، وہ ایسے لیڈر تو نہیں تھے جیسے آج کل کے لیڈر ہیں، وہ تو اپنے کارکنوں اور اپنے پر ایمان لانے والوں اور اپنے ساتھ مدد کرنے والوں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے خیر خواہ تھے، تو ساری امت کے خیر خواہ ہیں، ساری انسانیت کے خیر خواہ ہیں۔ کیسے دیکھیں، صرف اپنی فکر نہیں کی، ورنہ خود تشریف لے آتے، دعوت تو صرف حضور کی تھی اور 6-7 بندوں کی تھی ساتھ، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھوکا نہیں چھوڑا، ان کو بھی ساتھ لے کر آئے۔ یہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا کہ 7-8 بندوں کا کھانا 1000 بندے نے کھا لیا، لیکن پھر بھی کھانا وہ ختم نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائیں اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔